کہتے ہیں اور چیچڑی کو بھی کہتے ہیں، جو چمڑے میں لگ جاتی ہے، چمڑے میں چیچڑی، چیچڑ ہوتے ہیں نا یہ جانوروں کے ساتھ، یہ اللہ نے ان کے لیے رکھ دی تھی۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جوئیں بھی تھی، چیچڑی بھی تھی اور گون بھی تھا۔ کمبل کا معنی گون بھی ہوتا ہے، گون ان کے غلوں کو خراب کر رہا تھا، اور چیچڑی اور جوئیں ان کے جسموں میں کیا ہوئی تھی، لگی ہوئی تھی اور ان کو نقصان دے رہی تھی۔ والجرادہ والقملا والضفادع، اور ہم نے بھیجی ان کے اوپر مینڈکیں۔ اتنی کثرت سے مینڈکیں تھیں نا کہ ان کو کسی جگہ سکون نہیں کرنے دیتی تھی۔ برتن اٹھایا، قدرت خداوندی ہے، پانی پینے کے لیے، کھانے کے لیے، مینڈک نے ہماری چال میں بیٹھا ہوا ہے، سمجھے؟ اور ہر طرف سے ساون کا مہینہ ہو تو بارش ہو تو پاس پانی ہو تو پھر بندے کو آرام کرنے دیتے ہیں، ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی۔ یہ ان کے لیے کیا تھی؟ سزا تھی۔ والضفادع والدم آیات مفصلات، اور خون، خون، ہر چیز میں خون، چیز جو بھی لیتے کھانے کے لیے پینے کے لیے وہ خون بن جاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر کیا تھا؟ عذاب تھا۔ کتنے ہو گئے؟ طوفان، جراد 2، کمل ضفادع 4، دم کتنے ہو گئے؟ 5، اور 4 پہلے ہو گئے 9۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے سنین، اور مطلب یہ ہے کہ یہ کیا نام ہے اس کو، نقص اموال کو ایک شمار کیا ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ایک ہے، اور ایک قرآن نے آگے بیان کیا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر یہ ایک نشانی وہ اور قرآن سے بیان کرتے ہیں، ہلاکت ہی ہے، سخت قسم کا ہلاک ہونا آگے کسی جگہ قرآن میں ذکر ہے۔ بہرحال زیادہ تر یہی ہے کہ یہ 9 نشانیاں ان کے لیے تھیں۔ اس پر ایک اور حدیث ہے، یہاں آیات مفصلات آیا ہے اور ایک جگہ 9 آیات بینات آیا ہے، یہ 2 مقام پر ہے۔ 9 آیات، ایک سورہ بنی اسرائیل میں آخر کے اندر، ایک سورہ طٰہٰ میں، نہ سورہ نمل میں، سورہ نمل کے پہلے رکوع کے آخر میں۔ مشکات میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضور کے حضرت موسیٰ کی 9 نشانیوں کے بارے میں سوال ہوا تو حضور نے احکام بیان کیے ہیں، 9 حکم بیان کیے، تو وہاں تعارض ہے، ادھر حکم بیان کیے، ادھر یہ ہے کہ یہ معجزات ہیں۔ تو مفسرین نے جواب دیا ہے کہ جو یہ ہیں، یہاں پر لفظ کیا آیا ہوا ہے جی؟ آیات مفصلات، ادھر آیا 9 آیات بینات۔ یہاں یہ آیات مفصلات، اور اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی جو 9 آیات ہیں، سورۃ بنی اسرائیل والی 9 آیات احکام ہیں، اور یہ آیات مفصلات اور سورۃ نمل والی 9 آیات جو ہیں وہ معجزات ہیں۔ اس لیے معجزات بھی 9 ہیں اور احکام بھی کیا ہیں؟ 9 ہیں، تو آیات کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، پھر وہ تکبر کرتے رہے، وکانوا قوما مجرمین، اور تھے وہ جرم کرنے والے۔ ولما وقع علیہم الرجز، جس وقت پڑ گیا ان کے اوپر عذاب، یہ کوئی قسم کا بھی جب عذاب آیا، قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا ربک بما عہد عندک، ہاں رب سے دعا کیجیے ہمارے لیے، بسبب اس کے کہ عہد عندک، یا جیسا کہ اس نے آپ کو بتلا رکھا ہے، تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ نے تجھے کہا ہے نا تو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، تو اے موسیٰ تیرے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے، تو اس وعدے کے مطابق اللہ سے ہمارے لیے مانگو کہ ان عذابوں سے اللہ کیا کرے؟ نجات دلائے۔ تو زندہ نبی سے دعا تو کرانا پہلی قوموں کے اندر بھی راج تھا، اور یہ جائز بھی ہے، حضور سے بھی کئیوں نے دعا کرائی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو نے دور کر دیا ہم سے الرجز، عذاب کو تو نے دور کروا دیا، تیری دعا سے عذاب ٹل گیا، لنؤمنن لک، البتہ ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پر،
اور ہم بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو. تیرے دو ہی مطالبے ہیں کہ ایمان لائیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کریں, ہم مان لیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز, جس وقت ہم نے اٹھا لیا ان سے عذاب, الی اجل, ایک مدت تک, ہم بالغو, جس تک انہوں نے پہنچنا تھا, ایک وقت مقرر تک جو ان کے لیے مقرر تھا, اذا ہم ینکثون, اسی وقت وہ توڑنے لگ گئے اپنے وعدوں کو. جو اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی شروع کر دی. پھر اللہ کی طرف فانتقمنا منہم, پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. اب ایسے ہوتا رہا کرتے کرتے آخر پھر کیا ہوا, فاغرقناہم فی الیم, ہم نے ان کو ڈبو دیا فی الیم میں, دریائے نیل میں. علماء نے لکھا ہے دریا سے مراد دریائے نیل میں ان کو ڈبو دیا. بِأَنَّهُمْ, اس وجہ سے, کانوا بِآیاتنا, کذبوا بِآیاتنا, جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے, وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, اور ان سے بے پرواہی برتتے تھے, غفلت یعنی ان سے تغافل کرتے تھے, اس کی طرف توجہ نہ کرتے تھے. وَأَوْرَثْنَا, اب ہم نے ان کو تباہ کیا, اور موسیٰ کی اس بشارت کے مطابق, أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ, اور ہم نے وارث کر دیا ان لوگوں کو, الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ, جن کو کمزور سمجھتے تھے, یستضعفون, جن کو دنیا میں یہ کمزور سمجھتے تھے, مشارق الارض, زمین کے حصوں کا, ومغاربہا, اور اس کی مغرب کا. مشارق اور مغرب سے مراد یہ ہے ہر طرف, مشارق اور مغرب, زمین کے کنارے, مشرق مغرب, یعنی اللہ نے ان کے جو حکومت کے مشرق اور مغرب تھی اس کا وارث اللہ نے ان کو کیا کر دیا, بنا دیا. التی بارکنا فیہا, وہ زمین جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. کون سی زمین ہے جس میں برکت رکھی ہے؟ دو قول ہیں. ایک قول ہے زمین شام, اس کا وارث کیا. ایک قول ہے مصر, اس کا وارث کیا. دونوں بن سکتی ہیں. مصر میں بھی اللہ نے ان کو حکومت دی. مصر کی برکت یہ ہے کہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور پہلے بھی کوئی انبیاء رہے ہیں, اور ظاہری اس کے اندر بھی روحانیت اس لحاظ سے یعنی برکت ہے کہ سبزہ وہاں پر غلے زیادہ ہیں, پھل زیادہ ہیں. شام کا بھی یہی حال ہے کہ شام کے اندر بھی ظاہری آبادی بھی زیادہ ہے, اور ساتھ ساتھ وہاں مسکن رہا ہے کس کا, انبیاء کا. تو روحانی لحاظ سے بھی وہاں پر کیا ہیں, برکات ہیں. تو اللہ نے کہتے ہیں ہم نے ان کو اس زمین اور اس زمین کا مالک کر دیا کہ جس میں ہم نے برکت رکھی. وتمت کلمۃ ربک, اور پورا ہو گیا کلمہ تیرے رب کا, الحسنہ, جو کہ اچھا ہے. پوری ہوگی بات تیرے رب کی, الحسنہ, اچھی. کلمہ حسنہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ حسنہ ہے, اللہ نے اس کو کیا کر دیا, پورا کر دیا. بات تیرے رب کی, جو اللہ کا وعدہ مراد ہے پورے. یا تو یہ ہے کلمہ وعدہ, جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری مدد کروں گا, اس کو ہم نے پورا کر دیا. جو توحید کا کلمہ تھا ہم نے اس کو پورا کر دیا. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تمت کلمۃ ربک الحسنہ علی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل پر. کیوں پورا کیا؟ بما صبروا, بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا, بسبب اس کے کہ وہ ڈٹے رہے. ودمرنا ما کان یصنع فرعون, اور ہم نے مٹا دیا, خراب کر دیا, ما, اس کو جو کچھ کرتا تھا فرعون, جو فرعون نے بنائے ہوئے تھے منصوبے. فرعون نے کیا کیے ہوئے تھے؟ منصوبے تیار کیے ہوئے تھے, یا جو کچھ بنایا ہوا تھا, اپنی حکومت, اپنا نظام, اپنی مضبوطیاں, اللہ نے سب کو خراب کر دیا. وقومہ, اور جو اس کی قوم نے بنایا ہوا تھا. وما کانوا یعرشون, اور جو انہوں نے اونچا کر کے رکھا تھا. وما, وہ کانوا یعرشون, جو اونچی اونچی چیزیں چھائی ہوئی تھیں. یعرشون کہتے ہیں ان چھتروں کو کہ جن کے اوپر بیلدار درخت چڑھائے جائیں, وہ چھپر جن پر درخت بیلدار چلایا جائے. جو انہوں نے اس قسم کے چھپر بنائے ہوئے تھے ہم نے ان کو بھی کیا کر دیا, خراب کر دیا تھا. غلہ کمانے کے لیے, انگور کمانے کے لیے چھپر بنا رکھے تھے, وہ بھی سارے کے سارے ہم نے کیا کر دیے, مٹا دیے. اور ان پر حکومت ہم نے کس کو دے دی؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دے دی. یہ ان پر عذاب. اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کے مطلب ہے کہ ساتھ جو آلات تھے ان میں سے 3 آلات کو کیا کر دیا, بیان کر دیا. آگے وجاوزنا سے چوتھا واقعہ ہے, چوتھی حالت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. موقع نہیں تھے. اللہم صلی وسلم دائما.
رب اغفر ورحم